بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو اور قابل احترام دینی بھائیوں، یہ 4 ہفتے سے لگاتار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا ہے. آپ کی سیرت ساتھیوں جہاں دلوں کے لیے سکون، راحت، لذت کا سبب ہے، وہیں ہمارے اور آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے بہت ضروری چیز بھی ہے، جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اور آپ صرف لذت اندوزی کے طور پر یا علمی معلومات کے طور پر ہی نہ سنیں، بلکہ ہم اور آپ یہ سوچ کر کے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے آپ کی سیرت کو پڑھیں اور سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ اخذ کرنا ہے. ورنہ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لگاؤ اور جو دلی تعلق ہے، اس کی وجہ سے ہم اور آپ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے اور پڑھنے سے اکتاتے نہیں ہیں، نہ اکتائیں. مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ کہیں سے ہم بیان کرتے، کہیں سے تم بیان کرتے. یہ ایک عجیب سی چیز ہے مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. لیکن آپ کی سیرت صرف قصہ اور کہانی کی حد تک نہ رہ جائے. آج کی مجلس میں جو اہم چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ اسی سلسلے کی کہ گزشتہ سے پیوستہ جو مجلس ہماری اور آپ کی ہوئی تھی، اس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا اور توجہ دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اہل کتاب اور خصوصی طور پر نصارہ کے یہاں کس طریقے سے معروف اور مشہور تھا، اور وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور
ایک استاد، ایک عالم، ان میں کا ایک مجتہد اور ایک مفتی جب اس کا انتقال ہونے لگتا تو اپنے شاگردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ پر ایمان لانے کی وصیت کر کے جایا کرتا کہ ہم نے تو ان کا زمانہ نہیں پایا، لیکن وہ وقت بہت قریب ہے، لہذا تم ان کی اتباع اور ان پر ایمان لانے سے غافل نہ ہونا اور اس میں دیر نہ کرنا۔ بیعنی اسی طرح اہل کتاب کا دوسرا گروپ جو نصارہ سے پہلے تھا، یعنی یہود، اس بنی اسرائیل اپنے کو کہنے والے، یہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم منتظر نہیں تھے، بلکہ ان کی جو سیرت، ان کی جو باتیں سیرت کی کتابوں میں یا اس قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، خصوصی طور پر سورہ بقرہ آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے یا نصارہ سے زیادہ منتظر تھے، بلکہ یہی بہت بڑا سبب بنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سینکڑوں سال پہلے، 1-2 سال نہیں، سینکڑوں سال پہلے، 300-400 سال پہلے ہی وہ آ کر کے جزیرے عرب میں آباد ہو گئے۔ خاص طور پر جب فارس اور روم کے لوگوں نے ان پر ظلم کیا، انہیں تنگ کیا اور پریشان کیا، تو وہ شام کے علاقے سے نکل کر کے، مصر سے نکل کر کے کہاں پر آئے؟ مثال کے طور پر آپ غور کریں، وہ العلا میں آ کر کے آباد ہوئے، خیبر میں آ کر کے آباد ہوئے، فدق میں آ کر کے آباد ہوئے، اور یثرب یعنی مدینہ منورہ میں آ کر کے آباد ہوئے۔ ذرا آپ غور کریں تو یہ تینوں جگہیں ایسی ہیں جہاں کھجور کثرت سے پائی جاتی ہے، کھجور کی کھیتی کثرت سے ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں جو آپ کی جو صفات بیان کی گئی تھی، ان میں یہ چیز بھی تھی کہ وہاں کھجور کی کاشت کثرت سے ہوگی، اسی لیے گزشتہ سے پیوستہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تھا، اس میں یہ بات آئی تھی نا کہ جب وہ علا پہنچے، جسے وادی قرا اس وقت کہا جاتا تھا، اور قافلے والوں نے ان کے ساتھ غداری کر کے انہیں بیچ دیا، فروخت کر دیا، غلام بنا کر کے، تو جب وہاں کی سرزمین دیکھے تو کیا سمجھے وہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہیں وہ نبی ہجرت کر کے آئے گا۔ تو یہود جو آ کر کے آباد ہوئے تھے اس علاقے میں، اور خصوصی طور پر دیکھیں انہی علاقوں میں جن علاقوں کو مدینہ منورہ سے کسی حد تک مشابہت تھی، غلام یہودی تھے، خیبر میں یہودی تھے، فدق میں یہودی تھے جسے آج حائط کہا جاتا ہے نا، اور مدینہ منورہ میں تو زیادہ یہودی یہاں تھے۔ یہودیوں کے یہاں 3 بڑے قبیلے آباد تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہجرت کا جب بیان ہوگا تو اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نصارہ سے زیادہ انتظار کر رہے تھے، بلکہ خود قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جب یہ یثرب میں آ کر کے، جسے بعد میں مدینہ منورہ کہا جانے لگا، آ کر کے آباد ہوئے، تو ظاہر بات ہے پڑوس کے ناطے آپس میں ایک دوسرے سے تو میں لڑائی جھگڑا تک جگ ہوا کرتی تھی، لیکن ظاہر بات ہے یہود ہمیشہ کے بزدل قوم، ہمیشہ کے بزدل قوم، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، آمنے سامنے آ کر کے مقابلے میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتے، ہمیشہ کی بزدل قوم ہے۔
تو جب ان کا پلہ بھاری نہ رہتا، کمزور پڑتا، تو مدینہ منورہ کے جو رہنے والے بت پرست لوگ تھے، جو بعد میں ایمان لے آئے اور انصار کہلائے، اوس اور خزرج کے لوگ، ان سے کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے گھبراؤ نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر کے ہم تمہیں ایسا ماریں گے کہ تمہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ قرآن مجید میں یہ چیز سورہ بقرہ میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس کتاب کے آنے سے پہلے جو لوگ کافر تھے ان پر کیا ہے؟ اس نبی کے آمد کے انتظار میں، مدد کے انتظار میں تھے، نبی کے ساتھ مل کر کے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب نبی آ گیا وہ کتاب لے کر کے تو اس کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا۔ تو وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ یہ نبی جب آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ مل کر کے تمہیں قتل کریں گے۔ اس کی سب سے واضح دلیل مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک بڑے مشہور بدری صحابی ہیں، یعنی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، بلکہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے آپ ابھی مکہ مکرمہ میں تھے کہ ایمان لے آئے، یعنی جو لوگ بیعت عقبہ میں حاضر ہوئے تھے، ان کا نام ہے سلمہ ابن وقش رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اوپر ایسی کھال جس کے بال ابھی اتارے نہیں گئے تھے، اس لیے کہ بعض کھالوں کو دباغت دے کر کے ایسا بنا جس کے اوپر بال لگے رہتے، تو ایسی کھال جس پر بال موجود تھے وہ کھال میں پہنے ہوا تھا کہ ایک یہودی کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، اے یہود کے لوگوں، اے یہود کے لوگوں، اے بنو عبد الاشال، نہیں یہودی بنو عبد الاشال کہتا ہے، بنو یہ انصار کا ایک قبیلہ تھا۔ تو اس وقت بسا اوقات انصار بعض لوگ نظر مانتے تھے کہ اگر یہ میرا بچہ زندہ رہ گیا تو میں یہودی بناؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں کے دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ تو اگر کسی کے بچے زندہ نہیں رہتے، نظر مانتا تھا کہ اگر یہ میرا بچہ زندہ رہ گیا تو میں اسے یہودی بناؤں گا، تو بعض لوگ اس میں سے یہودی بن گئے تھے۔ تو ایک یہودی جو بنو عبد الاشال کا تھا مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے عبد الاشال کے لوگوں، جب اس نے مخاطب کیا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ قیامت کا، حشر کا، حساب کا، ترازو میزان کا، جنت کا اور دوزخ کا خوف کرو۔ یعنی گویا انہیں کس سے ڈرایا؟ آخرت سے ڈرایا کہ لوگوں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے تو اٹھنا بھی ہے، حساب دینا ہے، ہمارے اور آپ کے نامۂ اعمال تولے جائیں گے، جو وہاں کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو ناکام ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ کہا اس نے یہ بات اتنے زوردار انداز میں کہی کہ جو لوگ بت پرست تھے وہ جنت اور دوزخ کو تو مانتے نہیں تھے، ان کے ہاں اس کا تصور نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ کیا ہم لوگ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے بھی جائیں گے؟ اس نے کہا ایسا ہونے والا ہے، لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اپنے اعمال کے عوض دنیا میں جو کام کیا ہے اس کے بدلے جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟
تو اس نے کہا اس ذات کی قسم وہ وقت ایسا ہوگا کہ جس ذات کی قسم کھائی جاتی ہے، جس ذات کی قسم کھائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا حشر یہ ہوگا، منظر یہ ہوگا کہ اگر اس کے بدلے کسی کو، کسی کے گھر میں ایک تندور کو دکھائی جائے اور گرم کی جائے، پھر اس کو اس میں ڈال دیا جائے اور ڈال کر کے اس تندور کو بند کر دیا جائے، یہ تو اس کے لیے آسان ہے، لیکن جہنم کو قبول نہیں کرے۔ اس نے یہ بات اس انداز سے کہی کہ لوگ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے، سارے اسی قبیلے کے لوگ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آخر اس کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے، یہ چیز کب ظاہر ہوگی؟ تو کہتا ہے کہ ایک نبی ادھر سے ظاہر ہونے والا ہے، جنوب کی طرف اس نے اشارہ کیا، اور جنوب کی طرف مدینہ منورہ سے مکہ بھی ہے اور مدینہ منورہ اور یمن بھی ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف ہے، اور یمن بھی اسی طرف ہے۔ تو مکہ مکرمہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر پیدا ہوگا اور یہاں آئے گا وہ، جہاں پر تم لوگ موجود ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر آخر وہ کب آئیں گے، وہ نبی کب آئیں گے، ان کے آنے کا وقت کیا ہے؟ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سب سے چھوٹی عمر کا اس میں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ، اس نے اگر اپنی عمر کو پا لیا تو یہ اس نبی کا زمانہ پا جائے گا۔ اس نے اگر اس نبی کا اپنی عمر کو پا لیا، یعنی زندہ رہ گیا، جو آدمی کی عام عمر ہوتی ہے 70 سال 60 سال 50 سال، تو اس نبی کا زمانہ پا لے گا۔ تو حضرت سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی رات و دن گزرنے ہی پائے تھے کہ خبر آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ بعثت ہوئی ہے۔ کہا ہم لوگوں نے تو ایمان لے لیا، اس لیے کہ ہمیں کہہ رہا تھا وہ، ہم لوگ ایمان لے لیا، لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہمارے لوگ اس سے کہتے رہے، ارے اللہ کے بندے تو ہم سے کہتا نہیں تھا کہ اس کے اوپر ایمان لے آنا؟ کہا ہاں میں کہتا تو تھا، لیکن یہ وہ نہیں۔ ساتھیوں، یہ بات ذکر کر کے میں آپ کو ایک نقطے پر لانا چاہتا ہوں کہ یہود اور نصارہ دونوں منتظر تو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق تھا۔ دونوں میں، حالانکہ یہودیوں نے، اور عام طور پر یہودیوں نے، چاہے مدینہ منورہ کے ہیں، خیبر کے ہیں، علا کے ہیں، فدق کے رہنے والے ہیں، جو تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر دیکھا تھا، آپ کی باتیں سنی، آپ نے انہیں دعوت دیا، اور جبکہ عمومی طور پر نصارہ اور کرسچین وہاں پر نہیں تھے۔ کچھ دنوں کے بعد نجران کا ایک وفد آیا ہے، نجران کے نصارہ کا ایک وفد آیا ہے، اس کے باوجود ایمان لانے والے یہودی کم ہیں اور نصارہ زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود جو ہے حسد کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر آپ پر ایمان نہیں لے آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ یقیناً پائیں گے اہل ایمان سے دشمنی رکھنے والے زیادہ تر کون ہیں، یہودی ہیں یا مشرک لوگ، اور اہل ایمان کے زیادہ قریب ان لوگوں کے پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس لیے آج بھی دیکھیے، آج یہودیوں میں سے ایمان لانے والے نہ ہونے کے درجے میں ہے نا، لیکن نصارہ میں سے ایمان لانے والے بہت ہیں۔ بلکہ سال میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم
1.5 لاکھ 2 لاکھ پوری دنیا میں نصارہ اسلام قبول کرتے ہو، لیکن یہودیوں میں سے آپ کو نہیں ملے گا الا ماشاءاللہ کبھی کوئی اسلام لے آ لے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں روایت ہے مسند احمد کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ اگر یہودیوں کے صرف 10 آدمی ایمان قبول کر لے، یہودیوں کے صرف کتنے 10 آدمی ایمان قبول کر لیں جو ان کے بڑے بڑے عالم موجود تھے، تو روئے زمین پر کوئی ایسا یہودی نہیں بچے گا جو میرے اوپر ایمان نہ لے آئے۔ اس لیے کہ عام طور پر لوگ اپنے علماء کے پیچھے چلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہا کہ اگر 10 یہودی بھی جو ان کے بڑے بڑے عالم ہیں میرے اوپر ایمان لے آلے تو روئے زمین پر کوئی یہودی ایسا نہیں بچے گا جو ایمان نہ لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے یہودیوں کو بار بار متنبہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گرجا گھر میں داخل ہوئے، ان کے عبادت گاہ میں داخل ہوئے، عید کا دن تھا، آپ کا جانا ان کو پسند نہیں آیا، لیکن پھر بھی آپ نے کہا یا معاشر الیہود، اے یہودیوں کی جماعت، ارونی 12 رجلا یشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یحط عن کل یہود تحت ادیم السماء الغضب الذی علیہ۔ اے یہودیوں کی جماعت، تم میں سے 12 لوگ آ کر کے میرے اوپر ایمان لے آلے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی پھٹکار، اپنی غضب مسلط کر دی ہے، وہ تمام لوگوں پر سے اللہ تعالیٰ اٹھا لے۔ تو یہودی اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، نبی کریم ایمان لانے میں نصارہ سے قطعاً مختلف تھے۔ اس کی سب سے واضح دلیل آپ لوگوں نے سیرت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت صفیہ کون ہے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے، یہ خاندانی لحاظ سے یہودی ہیں، خاندانی لحاظ سے یہودی ہیں۔ صفیہ بنت حیی ابن اخطب، حیی یہ بنو قریظہ کا رہنے والا سردار تھا، حیی ابن اخطب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مقابلے میں اس کا باپ مارا گیا، ان کا باپ مارا گیا، ان کا بھائی مارا گیا، ان کا چچا مارا گیا، ان کا شوہر مارا گیا، آخر مقابلے میں۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی آپ کے صدق اور سچائی کی علامت ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ وہ کیسے بھائی؟ آپ نے کئی شادیاں کی تو کہتے دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ کہا اس لیے کہ آدمی جس قدر بے تکلف اپنی بیوی سے ہوتا ہے کسی اور سے نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں؟ اپنے بہت سے عیوب جو دنیا میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا وہ اپنے بیوی کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک عورت ہو اس سے چھپائے، 2 ہو چھپائے، آپ کے عقد میں 11 بیویاں آئیں، 9 ایک ساتھ آپ کے عقد میں رہی۔ اگر آپ کے اندر کسی قسم کا اخلاقی عیب رہا ہوتا، کوئی اخلاقی عیب ہوتا تو ظاہر کرتے ہی نہیں، ظاہر کر دنیا کے سامنے۔ اس پر بھی سوچئے کہ وہ عورت جس کا بھائی، جس کا شوہر، جس کا باپ آپ سے مقابلے میں مارا گیا، وہ بھی آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہے، لیکن اس نے بھی آپ کا کوئی عیب کھول کر کے بیان نہیں کیا۔ اور سب سے چھوٹی عمر کی بیویوں میں، سب سے چھوٹی عمر، حضرت عائشہ سے بھی چھوٹی تھی عمر میں، سب سے چھوٹی عمر کی بیویوں میں حضرت صفیہ۔ تو وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور قبا میں ٹھہرے تو میرے والد نے میرے چچا سے کہا چل کر کے پتہ لگائیں اجا یہ وہی نبی تو نہیں جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ کہا کہ میں اپنے والد اور چچا کی سب سے پیاری بچی تھی،
کوئی بھی بچہ ان کے پاس رہے، کوئی بھی اولاد ان کے پاس رہے، لیکن جب میں پہنچ جاتی تھی تو سب کو ہٹا کر کے مجھے گود دے لیا کرتی۔ کہا کہ صبح کو نکلے میرے والد اور میرے چچا، اور شام کو سورج ڈوبنے کے بعد واپس آئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال تھی کہ معلوم ہو رہا تھا ان کے گھر میں کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی، ان کے قدم خود ان کو اٹھا نہیں رہے ہیں۔ ہیلتے کانپتے اندر پہنچے اور سیدھے جا کر کے اپنے کمرے میں دونوں بند ہو گئے۔ کہا کہ میں روزانہ کی طریقے سے کھیلتی ہوئی بھاگ کر گئے، مجھے اٹھائیں، لیکن میری طرف دیکھا تک نہیں ان دونوں نے۔ کہا کہ آخر کون سی مصیبت ہے؟ تو کہا کہ دونوں چپ چاپ بیٹھے ہیں، نہ کوئی کسی سے بات کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں میرے چچا یا میرے والد نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ وہی ہیں؟ یہ وہی ہیں؟ کہا ہاں ہیں تو یہ وہی ہیں، تو یہ وہی، یعنی وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو کہا پھر اب تمہاری کیا رائے ہے؟ آخر وہی نبی ہے، ایمان لایا جائے کہ نہ لایا جائے ان کے اوپر؟ کہا ایمان لانے کی بات کر رہے ہو، اس کی نفرت، ان کے بارے میں بغض اور حسد میرے دل میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا گیا۔ ذرا سوچیں، یعنی یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہی نبی ہیں جن کا ذکر کہاں ہے؟ ہماری کتاب تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اور ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں، حتیٰ کہ آپ کے ساتھیوں کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سے سچی بات کہنے والا کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں کیا ہیں؟ بڑے سخت ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، نہیں، یہ ہے کہ مسلمان کے مقابلے میں ان سے ان کی دوستی نہیں ہوتی، ان سے دلی تعلق ان کا نہیں ہوتا۔ تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں۔ آج صورتحال کیا ہے کہ آج کافروں سے ہماری دوستی، ان کے ساتھ تعلق ہے، اور آپس میں حکومتیں بھی کافروں کے لیے اپنے لوگوں کو مار رہی ہیں، جیل میں ڈال رہی ہیں، گرفتار کر رہی ہیں، اور کافروں سے دھمکی دے رہے ہیں، ان سے مل کر کے مظلوموں کے اوپر آگ برسائی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ بڑے رحیم ہیں۔ اور کیا کہا صاحب؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ کثرت سے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ بے نمازی اللہ کے رسول کا امتی ہونے کا حقدار نہیں ہے، چاہے جتنی بڑی زبان نکال کر کے آپ سے محبت کا دعویٰ کرے۔ یہ قرآن کی ساتھ میری بات نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے جتنا کہے کہ ہاں ہمارے دل کے اندر، ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ، صرف داڑھی نہیں بلکہ مونچھ بھی ان کی صاف تھی، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں اور دوسری جنس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بات ہونے لگی کہ مولانا آپ کیا، اگر آپ میرا دل پھاڑ کر کے دیکھیں تو اس میں اللہ کے رسول کی محبت بڑی پڑی ہوگی۔ ہم نے کہا کہ لعنت ہو ایسی محبت کے اوپر، جسے اللہ کے رسول کی صورت سے محبت نہ ہو، وہ محبت کسی کام کی نہیں۔ اللہ کے رسول کی صورت سے جس کو نفرت ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ ہاں عزت کس میں ہے؟ داڑھی چرانے اور موچھ رکھنے میں ہے، وہ اللہ کے رسول سے محبت کا حقدار۔
آپ کے امتی ہونے کا حقدار وہ نہیں ہے۔ تو کیا بیان؟ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے؟ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ جی الفتح 26ویں پارے کی آخری آیت ہے، ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیں گے آپ۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں کیا دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدہ، یعنی گویا نماز پڑھنا ان کی اہم خاصیت اور اہم علامت ہے نا؟ نماز ان کی کیا ہے؟ اہم علامت ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور دکھانے کے لیے نہیں نماز پڑھتے، دکھانے کے لیے دوستی نہیں کرتے، دکھانے کے لیے کسی کی مدد نہیں کرتے۔ کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کا بدلہ کس سے چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے پر تم سجدے کے نشان دیکھو گے، ان کی پیشانی پر سجدے کے نشان دیکھو گے۔ اس کے بعد کیا کہا صاحب؟ جی ہاں، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہوں گے ان کے ساتھیوں کی صفت یہ ہوگی، یہ ان کی صفت تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ بات واضح کہ نہیں بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب تک کی صفت بھی ہے۔ ساتھیوں، شیخ صفی الرحمن صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو، اردو میں بھی، ہندی میں بھی وہ چھپی ہے، بلکہ تورات اور انجیل تو چھوڑ دیجئے آپ، وید سے ثابت کیا ہے انہوں نے، وید سے ثابت کیا ہے جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے خلفائے راشدین جو 4 ہیں ان کی 10 آپ کے جو 10 مبشرین صحابی ہیں ان کی، اور آپ کی 9 ازواج مطہرات کی صفات بیان ہے تو وید کے اندر موجود ہے۔ وہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں اس نام سے چھپی ہے۔ تو عرض کرنے کے مقصد ساتھیوں بات دوسری طرف جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہود کی کتابوں میں کثرت سے پایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کے صحابہ کا بھی ذکر تھا، لیکن بدقسمتی سے اس قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا اور آپ پر ایمان نہ لے آئے۔ اب ہم آتے ہیں چند شواہد پیش کرتے ہیں، تمام اگر شواہد پیش کریں تو بہت وقت، لیکن چند شواہد پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز، ایک صحابی ہیں فلتان ابن عاصم، یہ حدیث مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ فلتان ابن عاصم وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں نے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا، کہ اتنے میں ایک یہودی جو جوتا پہنے ہے، پیجامہ پہنے ہے، یعنی عام عرب کا لباس نہیں پہنے تھا، اور قمیص پہنے ہوئے، اس لیے کہ عام طور پر عرب لوگ جبہ وغیرہ پہنا کرتے تھے، لیکن وہ قمیص اور پیجامہ پہنے ہوئے ہیں، 2 جوتا پہنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کی طرف اپنی نظر ایسے اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے یہودی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یعنی باتیں کرتا کیا کہتا؟ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول۔ آپ کہتے کہ تم مجھے اللہ کے رسول مانتے ہو، تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ کہتا ہے نہیں۔ اب تک کیا کہہ رہا تھا؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا تو مجھے اللہ کے رسول مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ ساتھیوں ایک بات بیان کر دوں، شروع سیرت سے ہم نے
یہ کوشش کی ہے، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں عام طور پر سیرت متعلق وہی واقعات بیان کروں جو سند کے لحاظ سے صحیح اور ثابت رہا کرتے ہیں. میں جھوٹے قصے یا ضعیف روایتیں بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں. تو یہ قصہ بھی علماء نے کیا اسے صحیح سند سے نقل کیا. تو آپ نے کہا کیا تو مجھے یہود اللہ کا رسول مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ عجیب مسئلہ، ابھی تو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا تو تورات پڑھ لیتا ہے؟ کہا کہ بالکل پڑھ لیتا ہوں. کہا تو انجیل پڑھ لیتا ہے؟ کہا بالکل پڑھ لیتا ہوں. کہا کیا قرآن جو میرے اوپر نازل وہ پڑھ لیتا ہے؟ کہا اگر آپ چاہیں تو بھی پڑھ کر کے دکھا دوں. یعنی جاہل نہیں تھا، عربی پڑھا ہوا تھا. اگر آپ چاہیں تو بھی پڑھ کر کے دکھا دوں. کہا اس ذات کی قسم جس کا نام لے کر کے تم تورات پڑھتے ہو اور انجیل پڑھتے ہو، اپنی ان دو کتابوں میں مجھے نبی لکھا ہوا پاتے ہو کہ نہیں پاتے ہو؟ دیکھیں آپ نے کہا قسم دلائی اسے، اس ذات کی قسم، اس کا حوالہ دے کر کے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس کے نام سے تم کیا پڑھتے ہو، قرآن تورات پڑھتے ہو اور انجیل پڑھتے ہو، آیا ان کتابوں میں میرے بارے میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اس کتاب میں اس نبی کی صفات پڑھتا ہوں، اس کے آنے کی جگہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں یہ امید تھی کہ وہ ہمارے خاندان سے ہوگا. کہاں سے ہوگا؟ بنو اسرائیل سے ہوگا. لیکن جب آپ آئے اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہم سمجھ گئے کہ آپ وہ نہیں ہیں. کہا کہ وہ کیوں بھائی، وہ کیسے؟ اب بہانہ بازی اس کی دیکھیے، وہ کیسے؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہود جو ہے اور نصارہ میں اس ناحیے سے بڑا فرق ہے کہ نصرانیوں کے سامنے عام طور پر حق واضح ہو جائے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں اپنی جان ہی کا خطرہ کیوں نہ ہو. وقت نہیں ہے، ورنہ میں 800 یعنی 9ویں صدی ہجری کے ایک نصارہ کا قصہ جو لمبا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی ہے تحفۃ العریب فی الرد علی عباد الصلیب، عربی میں لکھی ہے. ان کا ذکر آپ کے سامنے رکھتا لیکن کبھی دوسری مجلس میں. کہنے کا مطلب اگر نصارہ کے سامنے طور پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو اسلام، لیکن یہود جلدی اسلام قبول نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ آخر کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ جب اسلام نبوت کا دعویٰ کیے تو ہم سمجھ گئے کہ آپ نہیں ہیں. کہا آخر وجہ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ صرف خاندان کے احترام تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں دوسرے خاندان کو اور تم دوسرے خاندان کے ہو. کہا نہیں، ایک علامت اور بھی آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی، ایک علامت اور بھی آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی. کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم اپنی کتابوں میں یہ پاتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. آپ پر ایمان لانے والوں میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے عذاب کے جنت میں جائیں گے. ساتھیوں، اللہ کا دروازہ بہت بڑا ہے، اس کی ہاں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ بغیر حساب کے ہمیں یا آپ کو جنت میں داخل کر دیں. لیکن جب اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو یہ دعا کرنے کی ہمت نہیں پڑتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی وہ بندے کا عمل نہیں دیکھتا. وہ کیا دیکھتا ہے؟ عمل کے ساتھ ساتھ اصل چیز کیا دیکھتا ہے بندے کی؟ نیت دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ عمل ضروری ہے. جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے.
تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارا عمل کیسا یہ دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ ہماری کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں میں آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو ہمیں ان لوگوں میں نہیں بناتا جنہیں تو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، تو کم سے کم ان لوگوں میں بنا دے جو ان 70,000 کی سفارش سے جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ 70,000 جن کی سفارش کریں گے اور وہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کم سے کم ہمیں انہیں تو شامل کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیری رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر کے فرمایا کہ تو مانے یا نہ مانے، میری امت کے 70,000 نہیں بلکہ اسی طریقے سے 70,000 اور بھی بغیر حساب کے جنت میں جائیں، چاہے تو مانے یا نہ مانے۔ تو عرض کرنے کا مقصد دیکھیے کہ اس کے سامنے حقائق واضح ہو گئے، پھر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دوسرا قصہ صحیح ابن حبان میں، معجم طبرانی کبیر میں، اور الاحاد المثانی ابن ابی عاصم کی ہے، جس کی فوٹو ہم نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن سلام سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے عالم تھے، ابھی شاید وقت رہا تو ان کا ایک قصہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم تھے، ان سے مروی ہے کہ زید ابن سعنہ نامی ایک یہودی عالم تھا۔ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے اسلام قبول کیا؟ صحابی نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی، یعنی یہ دل میں ڈالا کہ ہاں وہ اسلام قبول کر لے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے اور ان تمام علامات اور نشانیوں کو تلاش کرتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کی نبوت ثابت ہو جائے۔ کہا کہ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے دیکھا تو تمام نشانیاں، تمام علامتیں ثابت ہو گئیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن دو چیزیں نہیں میرے سامنے واضح ہوئی، دو چیزیں میرے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے سوچا کہ چلو اس کا بھی پتہ لگا لیں۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ یغلب حلمہ جہلا، یعنی جہالت پر ان کا حلم اور بردباری غالب آ جائے گی۔ یعنی کوئی آدمی ان کے ساتھ جہالت سے پیش آئے گا تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، گالی کے جواب اس سے بڑی گالی سے نہیں دیں گے۔ کس سے دیں گے؟ صبر کریں گے، تحمل سے کام لیں گے۔ ایک تو یہ علامت تھی، اور دوسری علامت اس سے ملتی جلتی کیا تھی کہ آدمی ان کے ساتھ جس قدر جہالت سے پیش آئے گا وہ اس کے ساتھ اسی قدر حلم اور بردباری سے پیش آئے گا۔ یہ دو علامتیں تھی، یاد رکھیں گے۔ پہلی علامت کیا تھی؟ جی قاری صاحب، کہ ان کا حلم جہالت پر غالب آ جائے گا، یعنی ان کے ساتھ بیوقوفی اور جہالت سے کوئی پیش آئے گا تو وہ اس کے ساتھ کس سے پیش آئیں گے؟ صبر سے۔ یہ تو پہلی علامت تھی۔ اور دوسری کہ آدمی جس قدر ان کے ساتھ ایک ہی بار نہیں بلکہ جہالت پر جہالت کرتا جائے گا اور وہ حلم سے کام لیتے جائیں گے۔ کہا ایک بار میں اپنے گھر سے نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک شخص بادیہ اہل بادیہ کا ہے، بدو بادیہ میں رہنے والا ہے، اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جگہ کے لوگوں کو ہم نے اسلام کی دعوت دی اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ اس وقت سخت قحط سالی کے شکار ہیں، سوکھا پڑا ہوا ہے، پریشان ہیں لوگ، بھوک سے مرنے کی نوبت آئی ہے۔
اگر ابھی آپ نے ان کی مدد نہ کی تو خطرہ ہے کہ جس طریقے سے اسلام میں داخل ہوتے اسے اسلام سے پھرتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی ان کا کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ تو اب زید کو موقع مل گیا، کہا کہ ٹھیک ہے فلاں باغ کا اتنا کھجور مجھے چاہیے اور میں ابھی سے اسے خرید لے رہا ہوں اور آپ کو پیسے دے دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ فلاں باغ کا کھجور نہیں، البتہ تمہیں اتنی کھجور ملے گی لیکن باغ کی شرط نہیں ہے۔ کہا یہ کرنا تھا کہ ہم نے اپنی تھیلی کھولی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے 80 دینار دے دیا۔ 80 دینار بڑی رقم ہوتی، سونے کے سکے اس وقت بڑی رقم تھی۔ 80 دینار ہم نے دے دیا آپ کو، موقع کی تلاش میں تو تھا ہی، اور وقت متعین ہو گیا کتنا، 1 مہینے یا 2 مہینے کا، کہ اتنے دن میں آپ ہمیں کھجور دے دیں گے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیا، پورا کا پورا دے دیا اور کہا لے کر کے جاؤ اور جلدی جاؤ، دیر نہ کرو، وہ لوگ پریشان ہیں ان کی مدد کرو، انہیں تکلیف نہ ہونے پائے۔ کہا کہ وقت گزرتا گیا، 1 مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ، جب 2 دن باقی رہ گئے مدت پوری ہونے میں، کتنا؟ 2 دن باقی رہ گئے، تو ہم نے کہا کہ آج چل کر کے آزما لیتے ہیں کہ آیا وہ 2 علامتیں ان کے اندر ہیں بھی کہ نہیں ہیں، دونوں علامتیں ان کے اندر ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، عثمان تھے، اور ایک جنازے کے لیے بقیع میں گئے ہوئے تھے، ایک جنازے کے لیے بقیع میں گئے ہوئے تھے۔ کہا جنازے سے فارغ ہوتے ہیں کہ میں آگے بڑھ کر کے اپنے چہرے کے اوپر غصہ لے آ کر کے، آپ کی چادر تھی، چادر پکڑ کر کے ہم نے زور سے کھینچا یہاں تک کہ آپ جھک گئے، اور ہم نے کہا اے عبد المطلب کے خاندان کے لوگ، مجھے پہلے سے معلوم ہے تم لوگ بڑے بے وفا ہو، کبھی وعدہ پورا نہیں کرتے۔ کہا اتنا زور سے ہم نے جھڑکا اور ایسا غصہ چہرہ بنا لیا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ میں کھا جاؤں گا۔ کہا یہ سننا تھا کہ حضرت عمر کے تو بازو ہلنے شروع ہو گئے اور آنکھیں ایسا لگتا تھا ہمیں چٹ کر جائیں گے، اور کہا کہ نالائق کہیں کے، تو اللہ کے رسول سب سے ایسے مخاطب ہوتا، اگر آپ سے تو خوف نہ ہوتا تیری گردن بھی اڑا دیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر خاموش ہو جاؤ، جو تم کہہ رہے ہو اس بات سے علاوہ کسی اور بات کے ہم بھی حقدار تھے اور وہ بھی حقدار تھا۔ وہ کیا؟ اس سے تم کہتے کہ ہاں بھائی مانگنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، یہ قرض مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور ہم سے کہے ہوتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا لے اسے وقت پر واپس کر دیا گیا، ہم دونوں زیادہ حقدار اس کے تھے۔ کہا کہ اے عمر جاؤ اور اسے اس کی جتنی کھجور ہے جاؤ تول دو اور 2 سا زیادہ دے دینا اس کو، اور 2 سا کیوں زیادہ دینا؟ اس لیے کہ تم نے اسے ڈانٹا اور جھڑکا ہے، اسے تم نے خوف دلایا ہے، لہذا 2 سا اس کو زیادہ دے دینا۔ کہا میں اس کو لے کر کے گیا، اس کو تولا اور تول کر کے 2 سا اور اس کو دیا، تو اس نے کہا کہ عمر تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی کسی عالم کے، کسی لیڈر کے بارے میں سنا رہتا، لیکن دیکھا بھائی آج کی طریقے سے وسائل اعلام اتنا تیز تو نہیں تھا کہ اخبار میں چھپ رہا ہے اور ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر آ رہے ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا اس زمانے میں، تو صرف سنتے رہے۔ کہا کہ تم میرے بارے میں جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہا میں زید ابن سعنہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ زید ابن سعنہ۔ کہا کہ ارے وہ عالم مولانا صاحب، جیسے کہتے ہیں ارے مولانا صاحب زید ابن سعنہ وہ حبر عالم۔ کہا ہاں میں وہی ہوں۔
تو کہا کہ آخر تم نے یہ حرکت ہم نبی کے ساتھ کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے اپنے کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی علامتیں پڑھی تھیں ان تمام علامتوں کا تحقق ہو گیا تھا، صرف یہ 2 علامت نہیں ملی تھی کہ آپ کا حلم آپ غالب آ جائے گا اور آپ کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی آپ اتنا حلم اور تحلم سے کام لیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کہا اس نے کہ آپ جانتے ہو، کہا کہ میرا جتنا مال ہے اس میں کا آدھا مال ابھی میں امت محمدیہ پر صدقہ کر دے رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ نہ کہو، تمام امت پر تم صدقہ نہیں کر سکتے، یہ کہو کہ بعض امت پر میں صدقہ کر دے رہا ہوں، اس لیے تمام امت جو آپ کے کہاں تک پہنچے گا یہ مال؟ بعض امت پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے، گلہ وہی رکھا رہ گیا، کھجور وہی رکھی رہ گئی، اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور دور ہی سے جو آپ کو دیکھتا ہے تو وہی سے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے اور آگے بڑھتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے جان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے۔ ایک دوسری شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جس کے بعد میں اپنی بات کو بند کر رہا ہوں، مسند احمد کے اندر ہی ہے، ایک بدو کا بیان کرنا واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رہا تھا کہ اللہ کا نبی کوئی پیدا ہوا ہے، کوئی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں مدینہ لے کر کے آیا تھا اپنے جانور کو، کس لیے؟ بیچنے کے لیے۔ میں اپنے جانور بیچنے کے لیے لے کر کے آیا تھا۔ اب جب جانور بیچ کر کے میں فارغ ہوا تو ہم نے کہا ذرا چل کے دیکھیں بھائی جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے۔ کہا کہ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں اور تینوں جا رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ تینوں جا کر کے ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ وہ یہودی بیچارہ، اس کا بچہ نوجوان خوبصورت سا جس نے اپنی زندگی کی ابھی تک بہار نہیں دیکھی تھی، وہ مرد کے بستر پر ہے اور وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کے تورات پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کسی کے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو کیا پڑھنا شروع کرتے ہیں؟ جی سورہ یاسین پڑھنا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ حدیث کہاں تک صحیح کہاں تک ثابت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا؟ تورات پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تسلی دیا کہ بھائی ہر ایک آدمی کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس سے کہ تمہیں اس تورات کا اور تورات کو جس ذات نے نازل کیا یعنی اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر کہتا ہوں کہ کیا اس کتاب کے اندر جو تم پڑھ رہے ہو اس میں آخر میرے بارے میں بھی کچھ موجود ہے کہ موجود نہیں ہے؟ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو آیا اس میں میرے بارے میں بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ سر کو جھکا لیا، سر کو جھکا لیا اور سر کو جھکا کر کہتا ہے کہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ انداز اس بات کی دلیل کیا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے کہ نہیں؟ اگر نہ ہو تو ہاں بھائی اس میں کچھ نہیں تمہارے بارے میں، لیکن اس نے کیا کیا؟ سر کو چھپا لیا، جھکا لیا اور سر کو جھکا کر کہتا ہے کہ زبان سے نہیں کہتا نہیں، کیا کہتا ہے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہ گئے۔ اتنے میں وہ بچہ جو بستر مرد پر تھا اس نے کہا کہ ہاں اس ذات کی قسم جس نے تورات کو نازل کیا ہے، ہم اپنی اس کتاب میں آپ کی علامات پاتے ہیں
اور آپ کہاں سے اٹھیں گے وہ چیز بھی باتیں ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی پر کلمہ پڑھتا ہے، اسی پر اس کی روح قبض ہو جاتی، اسی پر اس کی روح قبض ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کہ اب اس کے باپ کو یہاں سے ہٹاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، اب اس کو نہلاؤ، کفن دو اور اس کے جنازے کی نماز پڑھو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی واضح علامات یہود کی کتابوں کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن وہ لوگ اسلام تو قبول کیے ہیں، لیکن عام لوگوں کے مقابلے میں ان کا اسلام قبول کرنا بہت کم ہے. اب آج کے درس سے جو کچھ فائدے ہیں، 2-3 فائدے ذکر کر کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں. پہلی چیز دیکھیے، اور اس پر آج بھی غور کرنا چاہیے، بلکہ خود ہمیں بھی سوچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حقائق اس قدر واضح تھے اور اس وقت بھی واضح ہیں کہ کسی کے لیے بہانے کی گنجائش نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں اور امام ابن مندہ کی توحید میں موجود، ایمان الایمان میں موجود ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر کے بھیجا ہے، اس دنیا کا جو آدمی بھی یہودی ہے یا نصرانی ہے، میرے بارے میں سن لیتا ہے اور میرے اوپر ایمان نہیں لے آتا تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حقائق اس قدر واضح تھے کہ کسی کے لیے حق سے گریز کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں اور مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ بھی حدیث کی کتابوں میں بالکل واضح ہے. علماء نے صحیح اور ضعیف حدیثیں سب بالکل کھول کر کے بیان کر دی. بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، کتابوں میں بالکل واضح ہے. کسی آدمی کو یہ گنجائش نہیں کہ ہاں بھائی ہم تک تو حقیقت نہیں پہنچی ہے، ہمارے علماء نے تو یہ بات کسی کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی. واللہ یہ میری نصیحت ہے اپنے بھائیوں کو، سن لیجئے، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اپنی ذمہ داری سے بری ہوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں آپ کے خلاف جو بدعاتوں پر اڑا رہا، چاہے میری بات یہاں سن رہا یا سی ڈی وغیرہ کے ذریعے سنے، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی حجت نہیں رہے گی. اٹھے جس طریقے سے ان یہودیوں نے کوشش کیا، معلومات حاصل کی، حقیقت تک پہنچے، جو چیز واضح نہیں تو اس کے لیے پریشان ہوئے، اپنے وطن کو چھوڑا، دور گئے. اس لیے آپ کے لیے بھی کوئی عذر نہیں رہنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سنت کے طریقے پر پابند اور اس کے عمل کرنے والے یا اس کو سیکھنے کی کوشش کرنے والے ہیں. تو عرض کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بتائیے آپ کے بارے میں جب حقائق پرانی کتابوں میں اس قدر موجود ہیں تو اس قرآن کے اندر اور حدیثوں میں کیوں نہیں موجود رہے گی؟ کسی کو کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے علاقے والوں کو اس کے اوپر پایا. یہ اس وقت تک حجت ہے جب تک آپ کو کوئی بتانے والا نہ ہو. دوسرا فائدہ، ذرا غور کریں، حسد انسان کو ہمیشہ حق سے روکتا. حسد آپ لوگ سمجھتے ہیں حسد کیا ہے؟ کہ اسے یہ چیز کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی، لہذا چاہے ہمیں ملے یا نہ ملے اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے. یہی چیز حسد ہے. اسی لیے ساتھیوں صبح و شام ہمیں حسد سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. وہ کہاں کہا جائے؟ صبح و شام سورہ فلق میں. اس لیے کہ سنت ہے کہ صبح کو 3 بار پڑھے اور شام کو، بلکہ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھے، سونے سے پہلے پڑھے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے مجھے محفوظ رکھ جب وہ حسد کرے. اور جانتے ہیں حسد ساتھیوں یہ وہ جرم ہے کہ آسمان پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے حسد کی وجہ سے. وہ کہا جی ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا ہے؟ کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد سے. اور اس دنیا میں سب سے پہلا خون ناجائز جو بہایا گیا ہے وہ حسد کی وجہ سے. سب سے پہلا خون جو بہایا گیا اس دنیا میں وہ کس نے بہایا ہے؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ کس کی بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد. تو حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد اور تباہ کر دیتی ہے. حسد ہی تھا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ آگے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ایک دن میں بسا اوقات سینکڑوں یہودی قتل کر دیے گئے. کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر. جب بنو قریظہ وغیرہ کا قصہ آئے گا تو اس میں یہ بات آئے گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، حسد بہت بری چیز ہے. حسد کیا ہے؟ یہ بھی حسد ہے کہ مثال کے طور پر آپ اپنے کو بڑا، چاہے عمل کے لحاظ سے یا ملک کے لحاظ سے یا اپنے پیشے کے لحاظ سے آپ اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور دوسرا چھوٹے پیشے والا آپ کو یا دوسرے ملک والا آپ کچھ بات بیان کرے تو چاہے حق بھی ہے قبول کرنے کے لیے جلد تیار. جیسے بہت سے سعودی کو آپ اچھی بات دیں کیا کہیں گے؟ نہیں مانیں گے، کہیں گے ہمیں بتانے کے لیے آ رہا. اور ساتھیوں یہ چیز ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہے. میں تو پورے سعودیہ کا تقریباً سفر کرتا ہوں، وہاں بہت ہے کہ ہندوستانی اور پاکستانی، پاکستانی اور بنگلہ دیشی، بنگلہ دیشی اور ہندوستانی. یہ بڑا مسئلہ ہے، صرف حسد کی بنیاد پر ہے، جبکہ اسلام اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ اگر ہندوستانی عالم ہے الحمدللہ یہاں ہمارے الغات میں، بلکہ دوسرے لوگ دور سے بھی آتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں تو یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی، یہ چیز پائی نہیں جاتی. لیکن دوسرے شہروں میں آپ جائیے، واللہ جا کر کے دیکھ لیجیے، اگر تقریر کرنے والا پاکستانی ہے تو آپ کو 95% پاکستانی لوگ ملیں گے، اور اگر تقریر کرنے والا ہندوستانی ہے تو آپ کو 90-95 لوگ کون ملیں گے؟ ہندوستانی والے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے الحمدللہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں دوسرے شہروں سے، وہ یہاں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کہتے ہیں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور اللہ کرے یہ چیز نہ پائی جائے. تو عرض کرنے کا مقصد حسد ساتھیوں اللہ کی پناہ چاہیے، ہمیشہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حسد سے محفوظ رکھے. شجر ہے فرق آرائی تعصب ہے، ثمر اس کا یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو. حسد ہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو کہاں سے نکلنا پڑا ہے، ورنہ آج ہم لوگ بھی جنت میں ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا اللہ نے ہمیں دنیا میں آنے کے لیے پیدا کیا، تو کوئی بہانہ اللہ نے لگا دیا، الگ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ تیسرا فائدہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، خاص طور پر یہ ہمارے دعات کے لیے، بلکہ ہر مسلمان کو دین کا داعی بننا چاہیے. ہر مسلمان دین کا داعی ہے. یہ اسلام کے اندر ہاں بھائی یہ دیندار لوگ ہیں، یہ غیر دین لوگ، یہ چیز نہیں ہے. ہر مسلمان دین کا داعی ہے. اللہ کے رسول کیا فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. یہ نہیں کہ صرف مولویوں کا کام ہے، بس یہ صرف امام صاحب کا کام یہ نہیں، ہر آدمی کا، آپ کا بھی یہ کام. بلکہ شاید آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہو، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا اگر 3 آدمی 2 آدمی بیٹھ کر کے شراب بھی پی رہے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ دوسرے کو منع کرے. ہر ایک کو واجب ہے کہ دوسرے کو منع کرے. کہا اگر منع کرتے ہیں تو 1 گناہ ہوگا، اگر منع نہیں کرے 2 گناہ دونوں پر ہوگا. ایک تو گناہ کرنے کا، دوسرے گناہ سے نہ روکنے کا. آ رہی بات سمجھے نا؟ ایک گناہ کرنے کا، دوسرے گناہ سے نہ روکنے کا. اور اگر روک دیں تو 1 گناہ ہوگا گناہ کرنے کا، گناہ سے نہ روکنے کا گناہ. تو واجب ہے ہر شخص کے اوپر کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو اسے منع کرے.
تو دعوت کے کام کے لیے ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب، لوگوں کے قریب ہو، ان کے دکھ میں درد میں شریک ہو۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور تھے لوگ، کیا پڑی تھی، لیکن آپ نے قرض کھجور لیا، درہم لیے، دینار لیا کہ نہیں، ایسی دینار قرض لیا، اور آدمی سے کہا جلدی لے کر کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہیے، ان کے دکھ میں، درد میں، پریشانی میں، الجھن میں شریک ہونا چاہیے، جو کچھ اپنے سے ہو سکے ان کی مدد، یہی معنی ہے وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ، اور اسی پر بات ختم کر رہا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی صفات تورات میں بھی مذکور تھی، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، آپ سامنے رکھا۔ صرف ایک حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں، وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں، اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، قرآن کے حافظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حافظ۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد دو چار صحابی جو قرآن کے زیادہ اور حدیثوں کے زیادہ حافظ تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان سے عطا ابن یسار نے پوچھا کہ آپ نے تورات تو پڑھی ہے، کیا تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں تذکرہ ہے؟ آپ کی کیا صفات بیان ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں، جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے آپ کے بارے میں وہی تورات میں بھی ہے۔ آپ کی جو صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہی تورات میں بھی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، آپ امی لوگوں کے لیے پشت پناہ ہیں۔ امی کون لوگ ہیں؟ عام طور پر عرب کے لوگ، جسے وہاں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ ان کے لیے پشت پناہ ہے۔ ورنہ آپ لوگ آگے سنیں گے اور دیکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ کس قدر جہالت میں تھے، تو آپ امی لوگوں کے لیے پشت پناہ ہیں، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، آپ کا نام ہم نے متوکل رکھا ہے۔ یہ تورات کے اندر ہے، آپ کا نام ہم نے متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ سخت گو ہیں، سخت گو یعنی جھڑکنے والے لوگوں کو ہیں، اور نہ ہی درست خو یعنی بد اخلاق ہیں، آپ اخلاق کے لحاظ سے بھی اچھا ہیں، نہ ہی بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے ہیں، ہے نا؟ دیکھیے بازار کا حال یہ ہے کہ ابھی سے مارکیٹ لگنی شروع ہو گئی ہے کہ نہیں، لیکن نماز کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی علامت نہیں۔ آپ دیکھیں گے جمعہ کے بعد امام کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آدھے لوگ آپ کو کہاں دکھائی دیں گے، ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نزدیک مسجد سے محبوب کیا ہے؟ بازار ہے۔ ہاں، تو آپ کیا ہیں؟ آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں ہیں، آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ یہ ساری چیزیں تورات میں موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ آپ تجاوز فرما دیتے ہیں، آپ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ ٹیڑھی ملت کو آپ سیدھا نہ کر دیں، یعنی دین کی بنیاد مضبوط نہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں تم کو ایک ایسے شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے طریقے سے روشن ہے، اور کیا ہے؟ یعنی لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنے لگے، چنانچہ آپ بند آنکھوں کو کھول دیں گے، یعنی وہ آنکھیں جو حق کو نہیں دیکھ سکتی ہیں آپ انہیں حق دکھا دیں گے، بہرے کانوں کو سننے والا بنا دیں گے، یعنی جو کان حق سننے سے دور ہیں آپ انہیں حق سنا دیں گے، اور دلوں پر جو غلاف پڑا ہوا ہے جہالت کا، سختی کا، اس غلاف کو آپ دور کر دینے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی صفت تورات کے اندر بھی یہی طرح موجود تھی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق سیکھنے، حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سنت کی محبت، آپ کے طریقے کی محبت اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے والے کی محبت کو پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پوری فرما دے۔ جو لوگ قرضدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو دور کر دے۔ جو لوگ بیمار ہیں یا ان کا کوئی عزیز و قریب بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔